السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن میں آج ہم انشاءاللہ 5ویں سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 5ویں سپارے میں مختصر سی بنیادی وہ باتیں جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے 5ویں سپارے میں بنیادی طور پر 8 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے خانہ داری، گھریلو معاملات کے بارے میں کچھ باتیں، اس کے بعد عدل و احسان کے متعلق، جہاد کی ترغیب، منافقین کی مذمت، قتل کی سزائیں، ہجرت اور صلاۃ الخوف، خوف کے وقت میں نماز کا طریقہ، ایک قصہ مسلمان منافق اور یہودی کا، آخر میں سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ سب سے پہلے خانہ داری کی باتیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی ہدایت اس میں یہ دی ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہوگا وہ مرد ہوگا، مرد سربراہ ہے عورت کا۔ پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئیں۔ سب سے پہلے کہ اس عورت کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھائے، نہ مانے تو بستر الگ کر دیں، اگر پھر بھی نہ مانے انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مرد کے لیے ان 3 تدبیروں کو اپنانے کی اجازت دی ہے، گھر کو سنبھالنے کے لیے، گھر کو صحیح رکھنے کے لیے۔ نمبر 2، عدل و احسان۔ اللہ رب العزت نے عدل و احسان کا حکم دیا ہے تاکہ انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے۔ نمبر 3، جہاد کی ترغیب۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 5ویں سپارے میں جہاد کی ترغیب دی ہے، اور جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ موت سے نہ ڈرو، موت تو گھر بھی آ سکتی ہے۔ نہ تو جہاد میں جانے سے موت یقینی ہوتی ہے اور نہ گھر میں رہنے سے زندگی کے تحفظ کی ضمانت ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جہاد میں جائے گا وہ شہید ہی ہوگا، موت تو اسے بھی آ جاتی ہے جو گھر میں بیٹھا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جہاد کی طرف جانے کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 4، منافقین کی مذمت۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے، ان سے خبردار رہنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں، دل میں کفر لیے پھرتے ہیں اور ظاہر اسلام کرتے ہیں، یہ تو دراصل کافر سے بھی بڑھ کر ہیں منافق۔ نمبر 5، قتل کی سزائیں۔ اللہ رب العزت نے 5ویں سپارے میں ایک بنیادی بات قتل کی سزاؤں کے متعلق بیان کی ہیں۔ قتل کی سزاؤں کے متعلق بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا ہے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان کے قتل کو اس کے اسلام کی وجہ سے جائز سمجھتا ہو، اگر وہ قتل کر دے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ نمبر 6 پہ اللہ رب العزت نے ہجرت اور صلاۃ الخوف کا تذکرہ کیا۔ جہاد کی ترغیب دی تھی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت کے دوران نماز بھی پڑھتے ہیں، اور نماز کے اوقات میں دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف بیان کی گئی اس میں۔ نمبر 7، ایک قصہ ذکر کیا ہے، ایک شخص جو بظاہر تو مسلمان تھا مگر در حقیقت وہ منافق تھا۔ اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب فیصلہ کرنے کے لیے وہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ دراصل چوری تو اس مسلمان نے کی ہے جو منافق ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا اور پھر وہ مکہ جا کر پکا کافر، کھلا کافر بن گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کی اطاعت سے بچو،
شیطان گمراہ کرے گا، اس سے بچو۔ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ منافقین کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ سیدھے رستے پر چلنے کی اللہ رب العزت نے خاص تلقین کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔